السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر المؤمنین، حیا و اخلاق کے پیکر، دوہرے داماد رسول، لقب جن کا ذو النورین، تربیت جنہوں نے حاصل کی دامن مصطفیٰ سے، رفیق حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، جن کے نکاح میں سخاوت کے موتیوں سے منور و عظیم شخصیت، جن سے فرشتے بھی حیا کریں، ان کا نام نامی، اسم گرامی سیدنا عثمان بن عفان۔ آپ کی سخاوت کے چرچے ہر جگہ عام ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین وہ شخصیت ہیں کہ جن کے مال سے اللہ بھی خوش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بھی خوش، اور جس کے مال کے خرچ کرنے پر جنت کی بشارت ملی۔ آج آپ کی سخاوتوں میں سے ایسی سخاوت کے بارے میں بتاؤں گا کہ شاید آپ نے اس سے پہلے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم سخاوت کے بارے میں نہ سنا ہو۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسجد نبوی کی جگہ کم پڑنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا، اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک انصاری کی جگہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے اس انصاری سے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جنت کے بدلے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دو، یعنی مجھ سے یہ مسجد کے لیے یہ جگہ خرید لو، یعنی یہ جگہ مجھے بیچ دو، یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دو، اور اللہ کی جنت اس کے بدلے میں حاصل کر لو۔ تو ان انصاری صاحب نے مالی مشکل کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بیان کیا، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ انصاری صاحب اپنی مالی مشکل کے ہوتے ہوئے یہ زمین نہیں دینا چاہتے، تو آپ اس انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور 10,000 درہم کے بدلے وہ جگہ خرید لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یہ جگہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھ سے جنت کا سودا کر لیں۔ اللہ اکبر! کیا ایمان ہے، کیا شان ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ کہ جب آپ نے نئی توسیع کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ایک اینٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایک اینٹ انہوں نے رکھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایک اینٹ انہوں نے رکھی، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک اینٹ انہوں نے رکھی۔ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کے تمام امور مسجد میں سر انجام دیے جاتے تھے۔ جب سے مسجد سے تمام معاملات نکلے تو دین بھی آہستہ آہستہ زندگیوں سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے لوگ سیاست، جو کہ دین کا حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے، اس کو جاہل، بددین، ظالم قسم کے لوگوں کی وراثت سمجھتے ہیں، اور کسی دین والے یا عالم کو کہتے ہیں کہ سیاست علماء کا کام نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اور حضرات خلفائے راشدین کی طرز حکومت اس بات کو بتاتی اور سبق دیتی ہے کہ جب تک علماء سیاست میں اعلیٰ درجے پر رہے تو تمام ملکوں کے حالات بھی ٹھیک رہے، اس خطے کے حالات بھی ٹھیک رہے، اور جب سے سیاست علماء کے ہاتھ سے نکل کر ظالم، بددین اور دین فروشوں کے ہاتھ میں آئی، اس وقت سے امن و امان بھی خراب رہا، اور جب علماء کے ہاتھ میں رہی اس وقت امن و امان کی کیفیت بھی مختلف تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر بھی ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی دین کی خاطر اپنا مال اور جان خرچ کرنا پڑے تو خوش
خوشی کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کو سمجھ کر اس پر چلنے والا بنائے اور علماء حق کا ساتھ نصیب فرمائے، تاکہ ظالم اور بددین قسم کے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔